یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے، کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو، اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام اور مرتبہ معین کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے، وجہ یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی۔ یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی، اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کی قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے،
اور اسی کا نام توحید ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے 2 اشعار میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے، لا يمكن الثناء كما حقه۔ بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین، عظیم ترین۔ اب اسے کس طرح بیان کریں، کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگوں ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا۔ اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ماں ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، یزداں کے حوالے کر دیا، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے۔ یہ کہاں جو ہے اس کے مصرع ثانی میں وہ کہ کا مخفف، فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتے ہیں، غالب ہم نے تو حضور کی مدح و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے 2 اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلیٰ، عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحثت ایک سپہ سالار کے، اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوشیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، اپنے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن لو، یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول آپ کا دیا ہوا۔ ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا، اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرتا ہے،
ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بھی ذرا نیچے اتریے، بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جدوجہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی، اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں، اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا۔ 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے۔ ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی، آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونی سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے
اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا، تو اور اس تیزی کے ساتھ سورت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، ایٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا۔ کہاں یہ شمال میں صحرائے گوبی سے نکل کر اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھی، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بروٹ ملٹری کیمپین تھی صرف، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک ہے، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزین، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ یہ وہ ہے وہ عظمت کے جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے۔ مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ۔ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے، اگر گنتی کریں گے تو 20واں سال۔ اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ 300، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں